الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 اسٹیپس کرنے ہیں. نمبر 1، اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ. جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ، اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجیے، اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجیے. آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقہ القلوب کا یہ کورس ہے، فقہ العلم باللہ و اسماءہ و صفاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرنا، اس کے اسماء اور صفات کے بارے میں،
آپ سب کو جو فیس بک سے اور زوم سے کنیکٹڈ ہیں اہلاً و سہلاً مرحبا. بہت سے ہمارے ساتھی جو اس وقت ان کی کوئی کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں یا کسی اور کام میں مصروف ہوتے ہیں, وہ اگر جوائن نہ کر پائیں کسی مجبوری سے تو وہ بعد میں بھی جوائن کرتے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے الحمدللہ. اور پھر اس کے بعد آپ کے جو کوئز ہیں ان سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ کتنے ذوق و شوق سے آپ اس کا کوئز بھی اٹیمپٹ کر رہے ہیں. فیڈ بیکس بھی آتے رہتے ہیں, اگر کوئز میں کوئی کہیں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی آپ ہمیں بتاتے رہتے ہیں, کیونکہ انسانی کمی کوتاہی تو ہر جگہ ہوتی رہتی ہے. تو آپ کا فیڈ بیک ہمیں بتاتا رہتا ہے کہ الحمدللہ آپ ہمارے ساتھ سب چیزوں میں شامل ہیں. جناب, آج کا ہمارا چیپٹر جو ہم کرتے آ رہے ہیں فقہ قدرت الرب, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قدرت ہے, رب کی جو قدرت ہے اس کی فقہ, اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا. آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ لیسن 35 ہے, 35 نمبر کا, جو ویب سائٹ پہ اپلوڈڈ ہے. مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے اسے سن لیا ہوگا. ہم انشاءاللہ آج سب سے پہلے لیسن 34 جو پچھلا لیسن تھا اس کی عربک کی کو پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آپ پڑھیں گے اور میں آپ سے سنوں گی. آپ میں سے جو پڑھنا چاہے موسٹ ویلکم, ہاتھ کھڑے کرتے جائیں اور سناتے جائیں, اور اگر کہیں کوئی اصلاح کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں انشاءاللہ ضرور وہ بھی بتا دوں گی. لیکن الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا اچھا آپ کی طرف سے اب یہ سلسلہ آ رہا ہے کہ مجھ سے کئی ساتھی جو نئے جوائن کرتے ہیں وہ بعد میں پوچھتے ہیں ہم سے کہ یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اتنا اچھا کیسے پڑھ رہے تھے, کیا ان کو یعنی کوئی اور کتاب دی گئی ہے جس میں اعراب لگے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس تو اعراب نہیں ہے. تو جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ نہیں جی یہ بھی آپ ہی کے ساتھ شامل, آپ ہی کی طرح ایز اے اسٹوڈنٹ شامل ہوئے تھے, تو ایک حیرانی کا آنسر سامنے آتا ہے. تو الحمدللہ جو نئے ساتھی شامل ہوئے ہیں, بے شک آج کی کلاس میں یا کچھ کلاسز پہلے سے, وہ بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ فلوئنٹ ہو جائیں گے عربک پڑھنے میں. بہت سے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں, تو سب سے پہلے میرے سامنے جو ہاتھ کھڑا ہے وہ شہنیلا قاسم کا ہے. شہنیلا پچھلا لیسن جو تھا وہ صفحہ نمبر 62 یعنی پیج 62 سے شروع ہوا تھا, فمتا یستفیدو سے. آپ پڑھیں گی شہنیلا قاسم, آپ پڑھنا چاہیں گی؟ شہنیلا نعم صفیہ. صفیہ سلطانہ آپ پڑھیں گی؟ جی جی. پڑھیے. فمتى يستفيد المسلمون من قدرة الله ومن سنة الله في نصر أوليائه والله قوي عزيز وكل قوة في العالم من قوته وكل عز في العالم من عزته ولا يحزنك قوله إن العزة لله جميعا وهو السميع العليم وهو شاباش, بہت ہی اچھی کوشش ہے. بس جزاک اللہ خیر صفیہ, بہت اچھی کوشش ہے. بس ایک دو جگہ تھوڑی سی اصلاح ہے کر لیں آپ کے پاس اعراب میں. یہ جو ہے نا واللہ قوی عزیز وکل قوت فی العالم, کلو, ٹھیک ہے. اسی طرح وکل عز فی العالم, ٹھیک ہے ایک. اور ان العزت للہ جمیعا هو السمیع العلیم, یہ واو نہیں ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر کثیرا. نیکسٹ جناب پڑھیں گی آپ ہنا غضنفر. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو سبحانه الملك الذي له ملك السماوات والأرض فالسماوات وما فيها له والأرض ومن فيها له وكل رزق في العالم من رزقه وكل علم في العالم من علمه وكل رحمة في العالم من رحمة وكل شيء بيده وكل شيء لا يخرج إلا من خزائنه كما قال سبحانه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پڑھا ہے. ایک دو جگہ بس کریکشن کر لیجئے. یہاں دیکھیں یہ ہے نا فالسماوات وما فيها له والارض ومن فيها له, اس کے بعد جو ہے نا وکل رزق فی العالم, عالم نہیں ہے, عالم تو علم والا ہوتا ہے نا, یہ عالم ہے یعنی جہان. وکل رزق فی العالم من رزقه, اور اسی طرح
وَكُلُّ عِلْمٍ فِي الْعَالَمِ، یہاں پہ بھی عالمی کہا گیا تھا. وہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس صحیح عراب ڈرے ہوں، لیکن جب سنانا ہو نا اور اتنے لوگوں کے سامنے سنانا ہو اور روانی سے سنانا ہو تو کبھی کبھی اسٹیک ہو جاتی ہے. اس سے بالکل نہیں گھبرانا. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. اسی طرح یہاں جو ہے نا اِم مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ٹھیک ہے، اس کو وَنُنَزِّلُهُ، یہ دونوں کو آپ ذرا چیک کر لیجیے گا. جزاک اللہ خیر کثیرہ. اچھا جناب، اب میرے سامنے ہاتھ کھڑا ہوا ہے شنیل. جو پڑھتے جا رہے ہیں وہ ہینڈ ڈاؤن کرتے جائیں تاکہ مجھے اندازہ ہوتا جائے کہ کن کن نے پڑھ لیا ہے. صوبیہ عمران آپ پڑھیے. جی باجی. وَخَزَائِنُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ مَمْلُؤَةٌ بِكُلِّ مَا تَحْتَاجُهُ الْخَلَائِقُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَكُلُّ مَا تَمَتَّعُ بِهِ الْبَشَرِيَّةُ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَرْزَاقِ وَالنِّعَمِ لَا يُسَاوِي ذَرَّةٍ مِّمَّا فِي خَزَائِنِ اللَّهِ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. شاباش، بہت اچھا. ولیکن یہ تھوڑی سی عربک جی میں دیکھ لیں. ولیکن جی نہیں، ولیکن. ولیکن اسی طرح یہ جو ہے نا خزائنہ وما ننزلہ، دونوں میں لام پر اور نون پر پیش ہوگا. باقی بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ. خالدہ زبیر پڑھیے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ تبارک و تعالی قال. اس سے اوپر کا شاید چھوڑ دیا آپ نے، وہاں سے پڑھیے. وخزائن اللہ واسعہ. اوکے. وللہ خزائن اس سے اوپر السماء. جائیے، اس سے اوپر جائیے. الحجر کے بعد سے پڑھیے. الحجر آیت 21 کے بعد سے پڑھیے. وخزائن اللہ، اوکے. وخزائن اللہ واسعۃ مملوءۃ بکل ما تحتاجہ الخلائق الی یوم القیامہ وکل ما تمتع بہ البشریۃ من الاموال والارزاق والنعم لا یساوی ذرۃ مما فی خزائن اللہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. جزاک اللہ خیر کثیرہ. بہت اچھا پڑھا ہے. بس 2 جگہ کریکشن کیجیے. وَكُلُّ مَا تَمَتَّعُوا، ٹھیک ہے، تمتع نہیں، ہو سکتا ہے روانی میں تمتع پڑھ دیا. تمتعوا. اور اسی طرح میں نے اپنی دوسری ساتھی کی جیسے اصلاح کی تھی نا کہ وَلَكِنَّ نہیں، وَلَكِنَّ. اسی طرح یہ جو ورڈ ہے نا السماواتی، اس میں عمومی طور پر ایک الف طرح کم پڑھا جا رہا ہوتا ہے بعض اوقات. تو یہ سماوات نہیں ہے، سماواتی. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. جناب آگے پڑھیے. عالیہ اکبر. قال رسول ہم پڑھیں اوج. علیہ وسلم اور آپ کی فیما. باری بعد میں، پہلے عالیہ کو پڑھنے دیں. جی. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ تبارک و تعالی قال یا عبادی انی حرمت الظلم على نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا یا عبادی كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. شاباش، بہت اچھا پڑھا ہے. باجی میں پڑھوں؟ نام بتائیے اپنا. بشرا ندیم. جی پڑھیے بشرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلکم آرن الا من کسبتہ فاستقصونی اکسکم یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتدرونی ولن تبلغوا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. بشرا یہاں دوبارہ سے دیکھیں، یہ کلکم عارن الا من کسوتہ فاستقصونی، یہ لفظ تھوڑا سا مزید بہتر طریقے سے آپ انشاءاللہ پڑھ سکتی ہیں. اس کو ذرا سا پریکٹس کیجیے گا. بارک اللہ فیک. جی اور بھی آپ پڑھیے. جی اور بھی آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے.
ولن تبلغوا نفعي ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد. جزاک اللہ خیر. اور بھی اپنا ایک تاکہ اور ساتھیوں کو بھی موقع ملے. بہت ہی ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے آپ نے, بارک اللہ فیکی. ٹھیک ہے, نیکسٹ سعدیہ مصطفیٰ آپ پڑھیے. اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فاسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من. جزاک اللہ خیر کثیرا سعدیہ, بارک اللہ فیکی. اتنا اچھا لگ رہا ہے مجھے ماشاءاللہ, آپ لوگ کتنی روانی سے پڑھیں, اس کا مطلب آپ نے اس کی خوب پریکٹس کی ہے. بارک اللہ فیکی. اچھا جناب, اب بطول اقبال آپ پڑھیں گی آگے سے ما نقص ذالک سے. جو پڑھنا چاہیے وہ ہاتھ جن کے کھڑے ہوئے ہیں. بطول جی. بسم اللہ. ما نقص ذالک مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ٹھیک ہے, اس کو آپ جو ہے نا احصیہا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر کثیرا, بہت اچھا پڑھے ماشاءاللہ. اچھا جی, نیکسٹ کون پڑھے گا؟ رضیہ جمیل آپ پڑھیں گی. رضیہ جمیل مائک آن کیجئے. شہنیلا نے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. ان قوت الناس لا تساوی ذرتی بالنسبت لقوت المخلوقات التي خلق الله كالسماوات والارض والجبال وقوت المخلوقات كلها لا تساوي ذرة بالنسبة لقوة الله. بس ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر کثیرا. اس میں دیکھیں وقوت المخلوقات کلھا لا تساوی نہیں, اس کے پیش کریں لا تساوی ذرۃ بنسبت لقوت اللہ. ٹھیک ہے, باقی جزاک اللہ خیر. اچھا جناب, ریشما آپ یہاں سے پڑھیں. فیامن کلما, اس سے اوپر کا رہ گیا تھا, وہاں سے پڑھیں. وَيَامَنْ كُلَّمَا كَثُرَتْ أَوْزَارُهُ قُلْ اسْتِغْفَارًا وَيَامَنْ لَا يَرَعُهُ مَا يَرَاهُ وَيَسْمَعُ مَتَى تَفِيقُ وَمَتَى تَقَفْ بِبَابَ مَوْلَاكَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اس کو دوبارہ سے ریشما رک جائیں ذرا, اس کو ذرا جلدی نہیں کریں, دھیان سے دوبارہ سے پڑھیں. وَيَامَنْ كُلَّمَا سے دھیان سے پڑھیں دوبارہ. وَيَامَنْ كُلَّمَا زَادَ عُمُرُهُ فَيَامَنْ كُلَّمَا زَادَ عُمُرُهُ وَزَادَ. پڑھیے. وَيَامَنْ كُلَّمَا كَثُرَتْ أَوْزَارُهُ قُلْ اسْتِغْفَارًا وَيَامَنْ لَا يُبَرِّعُ مَا يَرَاهُ اس کو میں کسی اور ساتھی سے پڑھواتی ہوں, تھوڑی سی کریکشن کی آپ کو ضرورت ہے. انشاءاللہ بہت اچھا پڑھیں گی. دیکھیں اس میں وَيَامَنْ لا يُرَوِّعُهُ. ٹھیک ہے, لا يُرَوِّعُهُ. غزالت طارق آپ اسی کو پڑھیں گی. آپ ریشما آپ نے سننا ہے. فَيَامَنْ كُلَّمَا زَادَ عُمُرُهُ زَادَ اسْمُهُ وَيَامَنْ كُلَّمَا كَثَرَتْ أَوْزَارُهُ قُلْ اسْتِغْفَارُهُ وَيَامَنْ لَا يَرَوْهُ مَا يَرَاهُ وَيُسْمِعُهُ مَتَى تَفِيقُ وَمَتَى تَخَفُّ. ٹھیک ہے غزالہ, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر غزالہ. اس میں تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے, یہ تھوڑا مشکل والی فریز ہے, اس کو ذرا دھیان سے سننا ہے. خالدہ آپ پڑھیں گی اس کو.
خالدہ زبیر آپ پڑھیں گی؟ فرحان جی پڑھیے خالدہ. فیامن کلما زاد عمره زاد اسمه ویامن کلما کثرت اوزارہ قل استغفاره ویامن لا يروعه ما يراه ويسمعه متى تفيق ومتى تقف بباب مولاك العزيز الغفور الرحيم. ٹھیک ہے، بہت اچھا پڑھے، جزاک اللہ خیر کثیرہ. میں ایک دفعہ پڑھتی ہوں، آپ لوگ اس سے ری چیک کر لیں. فیامن کلما زاد عمره زاد اسمه ویامن کلما کثرت اوزاره قل استغفاره ویوما لا یروعه ما يراه یسمعه بھی ہو سکتا ہے، یسمعه متى تفیق ومتى تقف بباب مولاک العزیز الغفور الرحیم. آپ لوگوں نے اس کو لیسن 24 میں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، لیسن 24 میں آپ نے یہ والی 3 لائنیں سب نے سننی ہے دوبارہ، اور اس کے اعراب کو جس طرح استاذہ پڑھا رہی ہیں ویسے ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ اس میں کافی ساتھیوں کی کوئی نہ کوئی ایک آدھ کہیں نہ کہیں اوپر نیچے آیا ہے، تو کوئی بات نہیں، ذرا سا ریوائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے آگے نیکسٹ پڑھیے جی. کون پڑھے گا؟ روحی تسنیم آپ پڑھیں گی؟ یس جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان قوت الناس لا تساوی ذرة بالنسبة لقوة المخلوقات التي خلقها الله كالسماوات والأرض والجبال وقوة المخلوقات كلها لا تساوي ذرة بالنسبة لقوة الله وقوة الناس وقوة المخلوقات كلها بيد الله وفي قبضة الله يعز بها من يشاء ويذل بها من يشاء ويهلك بها من يشاء والله بكل شيء عليم. ماشاء اللہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے پڑھا. کہیں کہیں تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ جب جلدی میں روانی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہو جاتی ہے، لیکن آپ کے پاس اعراب ٹھیک لگے ہوں گے. دیکھیں ان قوت الناسی، اسی طرح اگلی لائن میں وقوت المخلوقات کلھا، اسی طرح آگے آ رہا ہے ذرۃ بنسبت لقوت اللہ وقوت الناس، اسی طرح وقوت المخلوقات کلھا نے کلھا بیدہ وفی قبضتہ یعز بہا. ٹھیک ہے، اس کو اپنے پاس ری چیک کر لیجیے گا. آپ سب کو آپ کا علم، عمل، محنت، کوشش بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں سب کی برکت فرمائے. نیکسٹ پڑھیے اسما خان، آپ پڑھیے. جی میم. وبسبب ضعف الإيمان واليقين أصابتنا 3 آفات. الأولى أننا تأثرنا من قوة المخلوق فأصبحنا نخافه ونرجوه فأذلنا الله به. الثانية جزاک اللہ خیر. اسما اصابتنا 3 سا پر پیش ہے، اسی طرح أصابتنا 3. اچھا، اسی طرح اننا تأثرنا من قوت المخلوق فاصبحنا نخافه، یہاں پہ اس کو ری چیک کر لیجیے گا. جزاک اللہ خیر. آصف آپ پڑھیے. الثانية أننا كل يوم نطرق باب المخلوق مع أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. بہت اچھی کوشش ہے، بہت اچھا پورا آپ نے سینٹینس پڑھا. 2 جگہ بس چیک کر لیں راب. اننا کل یوم نطرق، بابو، با پر کیا ہے؟ بابو پیش ہے. اسی طرح لا یملک لنفسی ولا لغیرہ، اس کو یہ پڑھ لیجیے گا، لغیرہ. بارک اللہ فیکی. فائزہ امجد آپ پڑھیے. الثالثة أننا أعرضنا عن الخالق القادر المالك لكل شيء فلا نرجوه ولا نخافه ولا نقف ببابه ولا نستقيم على أوامره. یہ بس ایک لفظ کی ری چیکنگ کر لیں، ولا نقف. ٹھیک ہے، نقف نہیں،
ولا نقف. ماشاءاللہ باقی بہت اچھا پڑھا ہے. اتنی خوشی ہوتی ہے مجھے دیکھ کے جب آپ سب پڑھ رہے ہوتے ہیں, میرا جیسے کہتے ہیں نا ڈھیروں سیروں خون بڑھ جاتے ہیں کہ الحمدللہ آپ نے کوشش کی ہے نا. اللہ تعالیٰ کی کوششوں کو قبول فرمائے. آپ عربی دان تو نہیں ہے لیکن آپ عربی کو پڑھنے کی کوشش کریں. کس لیے؟ اللہ کی محبت میں, جس میں اس نے اپنے کلام کو نازل کر. اللہ تعالیٰ کی کوششوں کو قبول فرمائے. رفت شکیل آپ پڑھیں گی؟ میم میں نام بتائیے اپنا. ساجدہ. چلیں ساجدہ پہلے آپ پڑھ لیں. فكيف نستفيد من قدرته وكيف نستفيد من خزائنه وأحوالنا إن ذلك لجنال إلا بكمال الإيمان والتقوى. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر کثیرہ. من خزائن شاید آگے مجھے سنائی صحیح نہیں دیا, آپ اسے ری چیک کر لیجیے گا. وَهَذِهِ أَحْوَالُنَا. ٹھیک ہے, مجھے صحیح سنائی نہیں دیا تھا اس لیے میں نے ری چیک کروایا آپ سے. اس کے بعد کون پڑھے گا جی؟ نام بتائیں جنہوں نے اب تک نہ پڑھا ہو. شاہدہ پروین آپ پڑھیں گی؟ جی میں پڑھتی ہوں. ان الناس عندهم قوة المصنوعات واللہ عنده قوة المخلوقات. سبب ضعف الایمان یہاں سے پڑھے نا, ہائی لائٹ اس پہ کیا ہوا. وبسبب ضعف الایمان وبسبب ضعف الایمان وقلة التقوى اصبحنا نخاف من المخلوق العاجز الضعيف المملوك وعرفنا قوة المخلوق وجهلنا قدرة الخالق العظيم وقوة الواحد. یہی تک شاید یہی تک. اس میں 2-3 جگہ اعراب کی کریکشن کی ضرورت ہے. باقی بہت اچھا پڑھا ہے. میں نصرت ناز آپ سے کہوں گی آپ اس کو دوبارہ سے پڑھیں وبی سببی, اور شاید آپ نے سننا ہے اس کو. جی نصرت پڑھیں. وبسبب ضعف الإيمان وقلة التقوى أصبحنا نخاف من المخلوق العاجز الضعيف المملوك وعرفنا قوة المخلوق وجهلنا قدرة الخالق العظيم وقوة الواحد القهار وعظمة الملك الجبار ما قدر الله حق قدر إن الله لقوي عزيز. جزاک اللہ خیر کثیرہ. اس میں قوت المخلوق و قوت الواحد القہار. ٹھیک ہے, اس کو ٹھیک کر لیں. باقی بہت اچھا پڑھا ہے. بارک اللہ فیکم. اب جناب ہم آج کا لیسن انشاءاللہ شروع کریں گے. میں نے پڑھنے میں آج زیادہ ٹائم لگایا ہے کیونکہ کافی دنوں سے پچھلا سنا نہیں تھا. سوری, پڑھنے میں آپ لوگوں نے پڑھنے میں اور میں نے سننے میں ٹائم لگایا ہے. تو اب ہم اپنے ڈسکشن ٹائم پہ آ جاتے ہیں آج کے لیسن سے. لیسن 35. میرا پہلا سوال یہ ہے, میں چاہوں گی اب چیٹ ایکٹیویٹی میں اس کا جواب لکھا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ساتھی ہمارے اس میں شریک ہو سکیں. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب استاد بولتا ہے اور شاگرد سنتے ہیں تو محدثین کی اصطلاح میں اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ لکھیے جناب, عربی میں لکھیے کیا کہتے ہیں اس کو. جی ٹھیک ہے جی, عربی میں بھی آ رہے ہیں اور انگلش میں بھی آ رہے ہیں. سما, بالکل درست. اب دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب شاگرد استاد کے سامنے پیش کرتا ہے اور استاد غلطیاں نکالتا ہے تو محدثین اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ کیا آ رہا ہے جی آپ کی چیٹ میں, دیکھتے ہیں. انٹرسٹنگ, کافی انٹرسٹنگ جواب آ رہے ہیں اور اس میں سے جو جواب ہے وہ عرض ہے. جی بالکل عرض ہے. دربا اس کا جواب نہیں ہے. اس کا جواب جو ہے وہ رات بھی نہیں ہے. اس کا جواب عرض ہے. ٹھیک ہے, پیش کر. اچھا جناب, اب ہم آتے ہیں نیکسٹ سوال پر اپنے کہ ہمارے جو آج کا جو لیسن ہے وہ شروع جہاں سے ہو رہا ہے وہاں سے پڑھتے ہیں ہم اس کو. تو آپ میں سے ہاتھ جن کے کھڑے ہیں جو پڑھنا چاہیں, کوئی نیا ساتھی پڑھنا چاہے اپنے ہاتھ کھڑے کرتے جائیں. میں آپ سے پوچھوں گی, پڑھواؤں گی. جی میں دیکھتی ہوں. جی نام بتائیے اپنا جو پڑھنا چاہتی ہیں. جی میں پڑھوں. رفت حمیرہ طاہر. حمیرہ طاہر آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا لیسن شروع ہے. ان الناس عندهم قوة المصنوعات والله عنده قوة المخلوقات
وقوة المخلوقات التي خلقها الله أقوى وأشد من قوة المصنوعات التي صنعها البشر وهذه وتلك لا تفعل شيئا إلا بإذن الله فهذا الهواء اللطيف الذي جزاک اللہ خیر کثیرہ. بس یہی ترجمہ تو آپ کو آپ نے لکھ ہی لیا ہوگا, سمجھ ہی لیا ہوگا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہاں دو طرح کی قوت کی بات ہو رہی ہے, ایک قوت المخلوقات ہیں اور ایک قوت المصنوعات ہیں. تو سب سے پہلے چلیں ہم قوت المصنوعات لیتے ہیں جس کا یہاں ذکر ہے. تو قوت المصنوعات میں کیا کیا آتے ہیں, ذرا چیٹ پہ لکھیے, دیکھتے ہیں کہ جی قوت المصنوعات میں آپ کیا کیا کہتے ہیں, کیا چیزیں مصنوعات کی قوت میں آتی ہیں. میزائل ہے, بوم ہے, مین میڈ تھنگس ہیں, نیم سم مین میڈ تھنگس. اوکے, بلب کی قوت, الیکٹریسٹی کی قوت, کمپیوٹر کی قوت, بریجز ہیں, یہ سب آپ کے جواب آ رہے ہیں. ویری نائس. ٹینکس ہیں, اے سیز ہیں, بالکل ٹھنڈک کر دیتا ہے کمرے میں, اس کی قوت ہے. پسٹلز ہیں, مشینری ہے, کمپیوٹرز ہیں, انڈسٹریل مشینری ہے, کار کی سپیڈ ایک قوت ہے, ٹینکس ہیں, فینز ہیں, بالکل اس کی قوت سے کمرے میں ہوا پھیلتی ہے. پھر بلڈنگز کی قوت, چلے وہ آپ کو پروٹیکشن دیتی ہیں. گھر ہیں, جوہری ہتھیار ہیں, ہوائی جہاز ہیں. جسمانی قوت, جسمانی قوت مصنوعات میں تو نہیں آئے گی نا, آپ نے تو جسمانی قوت نہیں بنائی, وہ تو اللہ نے بنائی. اگرچہ آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں, وہ کھانے پینے کی کچھ چیزوں سے وہ ہو سکتی ہے. راکٹ ہے, پھر ڈیمز ہیں, بالکل ڈیم کی قوت ہو سکتی ہے. بہت ساری ریپیٹ ہو رہی ہیں, ان کو میں نہیں لے رہی. جیٹس, فریج, راکٹ, موٹر کارز, فیکٹریز, سینسرز, انٹرسٹنگ, ہیٹر. ویری نائس, زبردست آنسرز آ رہے ہیں. میڈیسن کی قوت, اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے, لیکن وائرل میڈیسن سے فائدہ ہوتا ہے. ہینڈ میڈ سٹف جو ہے, سوئنگ مشین ہے. چلیں جی, مشینز کے نام آ رہے ہیں. بلڈوزر ہیں, گولیاں ہیں, ٹرینز ہیں, انجنز ہیں, ایئر کرافٹس ہیں, کریز ہیں, وہیکلز ہیں, ٹریکٹرز ہیں, ہیوی مشینری ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. گارڈننگ کی قوت, اچھا گارڈننگ کی قوت میں آپ گارڈننگ مشینری کہہ سکتے ہیں. سولر پینلز ہیں, اچھا جناب, گڈ. اور آتا ہی جا رہا ہے, روبوٹ, ونڈ ملز, روبوٹکس, گڈ. یہ تو پوری ایک لائن ہے. مواصلات کی قوت, بہت انٹرسٹنگ. ناؤ لیٹس کم ٹو قوت المخلوقات. کیا ہے, آپ نے بہت اچھا میرا ذہن کھول دیا. اب آتے ہیں قوت المخلوقات پہ, لکھیے نا ذرا وہ کیا ہے. زمین, آسمان, اچھا. پاور آف نیچر میں کیا ہے, ہوا, تھنڈر, بالکل. اور سورج, والکینوز, اسٹارمز, ماؤنٹینز, سورج, چاند تو ہو گئے, ریپیٹڈ بہت سے آ رہے. واٹر فورس, بالکل. میٹابولزم کہہ سکتے ہیں آپ. ستاروں کی قوت, ٹھیک ہے, روشنی دکھاتے ہیں. سیارے, بالکل. بارش, سونامی, انٹرسٹڈ, اس قوت سے کوئی نہیں مقابلہ کر سکا اس کو. فلڈز, لاوا, لائٹننگ اسٹروک, گیلیکسیز. اسپیکنگ کی قوت, اوکے, بولنے کی طاقت مخلوق کو دی اللہ نے. اوشنز, گیلیکسیز, اسٹارز, فوٹوسنتھسس, گڈ. انرجی, تھنڈر. ریپیٹڈ چیزیں میں چھوڑ رہی ہوں. آسمانی بجلی, بلنکنگ کی قوت, انٹرسٹنگ جی. برف باری, ارتھ کوئکس. جبریل علیہ السلام کی قوت, فرشتوں کی قوت. اچھا جی, قوت المخلوقات اللہ کی مخلوق ہے, ٹھیک ہے. اولے, بجلی, چاند کی قوت, زلزلے, بجلی کا چمکنا, ایئر پریشر. ریپیٹڈ چیزیں آ رہی ہیں. کوسٹ و قضا, سونگنے کی قوت. چلیں جی ساری چیزیں لے لیں. انسانی ذہن, وائرس, انکنٹرولبل قوت ہے, آپ قابو ہی نہیں کر پا رہے اس کے اوپر. جنوں کی قوت. آندھیاں, پرندوں کو دی جانے والی قوت. ہاضمے کی قوت, انسان کے اندر لگی ہوئی مشینری. سمندر کی قوت, بیماریاں. مچھر کی قوت. چلیں جی, یہ تو پھر ایک ان لمیٹڈ وہ ہے نا. کمپیوٹر نہیں آئے گا اس میں, کمپیوٹر تو قوت المصنوعات ہے نا.
कंप्यूटर तो कुव्वत आग, आग की कुव्वत, ठीक है, आएगी। थर्मल, दिमागी कुव्वत, दिल। अब आप बॉडी पार्ट्स लेते जाए सारे। अच्छा जनाब, अब ये बताइए कि वो ये कहते हैं कि इसमें वो बात कर रहे हैं कि दोनों कुव्वतों में से कोई एक कुव्वत ज्यादा है, तो वो एक कुव्वत जो ज्यादा है वो कौन सी कुव्वत है? कौन पढ़कर मुझे बताएगा आप में से कि वो अरबिक में कहाँ कह रहे हैं कि वो कुव्वत ज्यादा है? आयशा सईद, आप बताएंगी जी कहाँ बाजी। बात कर रहे हैं कि जी बताइए। जी बाजी, यहाँ पे बता रहे हैं ना वो अरबिक पढ़िए। वक़ुव्वतुल मख़लूक़ात अल्लती ख़लक़ल्लाहु अक़वा व अशद्द मिन क़ुव्वतिल मस्नूआत अल्लती सनअहल बशर व हादिही व तिल्का ला तफ़अलु शैअन इल्ला बिइज़्निल्लाह। ठीक है, मतलब कीजिए इसका तर्जुमा। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ताकत मखलूक़ात की जो है वो ज़्यादा अक़वा है और अशद है, मतलब ज़्यादा क़वी है और शदीद है मिन क़ुव्वतिल मस्नूआत से। अल्लती सनअहल बशर मतलब जो इंसान ने जिसको बनाया है। ठीक है, सही है, सही। अच्छा, अब ये बताइए कि क्रिएशन वर्सेस क्रिएटर है ना, तो अब आपने तो सारी कुव्वतें बताई, बहुत सी गैजेट्स की बताई आपने। अभी तो आपने कुव्वतुल मखलूकात में जो है वो वेजिटेबल्स की बहुत कम किसी ने नाम लिया, फ्लावर्स का नाम नहीं लिया, फूलों की जो फूलों से कितना कुछ हासिल करते हैं, सब्जियों से कितना कुछ हासिल करते हैं, एनिमल से कितना कुछ हासिल करते हैं, प्लांट से कितना कुछ हासिल करते हैं, उन कुव्वतों की तो अभी हमने बात ही नहीं ना की। तो ये जो अल्लाह की मखलूक, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जो अल्लाह की बनाई हुई मखलूकात है, कुव्वतुल मखलूकात जो है, वो तो इंसानों के फायदे की चीजें अल्लाह के हुक्म से बना रही हैं, और इंसानों ने जो चीजें बनाई हैं कुव्वतुल मसनूआत जो है, अगर उनके साथ उनका मवाजना करें इंसान की बनाई हुई चीजों से, तो क्या फर्क नजर आता है आपको? जरा दो तीन फर्क तो बताइए, कौन बताएगा आप में से ये दो तीन फर्क? कुव्वतुल मखलूकात और कुव्वतुल मसनूआत के फर्क बताइए कि किस में ज्यादा फायदा है और क्यों। जिसका माइक पहले खुल जाएगा उससे पूछ लीजिए। बहुत से हाथों के पास माइक है, लेकिन जो माइक पहले खोलेगा उससे उसका नाम दूंगी। तो माइक तो किसी का अभी तक नहीं खुला। शानीला, आपका माइक पहले खुला है, बताइए। जो इंसानों की कुव्वत है वो जो है वो मतलब एक ना एक वक्त होता है कि टेम्पररी खत्म हो ही जाती है और उसमें खराबी आ जाती है, वो उस तरीके से उसका सिस्टम नहीं चलता, कुछ ना कुछ गड़बड़ उसमें आ ही जाती है। लेकिन जो अल्लाह ताला ने खराबी आ बनाई हुई जाती है, दायमी नहीं है। ये दो चीजें आपने बता दी। अब इसके अलावा अगर कोई और चीज बताना चाह रहे हैं, खालिदा आप बताएं। जी, उनकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है वक्त के साथ साथ। और ये तो हो गई बात। आयशा कमाल, आप बताइए। बाजी, इंसानों की बनाई हुई चीजों में फायदे के साथ साथ नुकसान भी होता है, और एक टाइम लिमिट होता है जब वो एक्सपायर भी हो कोई एक जाती है। मिसाल बताइए। चले जी, चले मैं हिंट देती हूँ आपको, कोई एक मिसाल बताइए जिसकी वजह से बाजी, आवाज बहुत। आ रही है? जी, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि कोई एक मिसाल बताएं कि फायदे के साथ नुकसान कैसे होता है। मिस हुमानिस बताइए हुमा। मिस जैसे पोल्यूशन एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा वो क्राइसिस है मुल्क के दुनिया के अंदर, और वो पोल्यूशन की वजह जो है वो मसनूआत हैं, ये फैक्ट्रीज के बड़े फवाइद तो हैं लेकिन साथ में पोल्यूशन बढ़ रहा है। जबकि अगर हम बिल्कुल सही, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, बहुत अहम पॉइंट। आप देखिए, सिर्फ एक मिसाल ले लें, प्लास्टिक को डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, सैकड़ों साल तक वो कहते हैं कि यानी उसका इतना लॉन्ग लाइफ पीरियड है कि वो प्लास्टिक की थैलियां अवॉइड करें, ये करें। एक मुहिम चली हुई ना, खुद बनाई अपने हाथ से चीज, अब मुसीबत पड़ गई। अल्लाह ने तो जो जानवर बनाए, जो किया, उनकी तो हम हर चीज इस्तेमाल कर लेते हैं। फूलों, उनसे क्या होता है, वो जमीन में जब खत्म होते हैं तो फिर हमारे लिए फायदे की चीज निकाल देते हैं। आपको इवन जो इंसेक्ट्स हैं, जो सांप हैं, जो हशरातुल अर्ज़ हैं, वो भी इंसान के फायदे के लिए, उनसे भी जो चीजें निकाली जाती हैं, उनसे भी बहुत कुछ बनाया जाता है। तो ये जो आप ये जो क्रिएटर और क्रिएशन का फर्क का जो है ना, इसको आप कोई चार्ट की फॉर्म में या कुछ इस तरह बना सकते हैं कि इंसान की बनाई चीजों के ये नुकसान आते हैं
اگرچہ فائدے بھی ہیں لیکن اللہ کی جو بنائی ہوئی چیزیں ان کے صرف فائدے ہی فائدے ہیں, نقصان کوئی نظر نہیں آتا جب تک اللہ نہ چاہے. اچھا جناب, اب آگے دیکھیے میرا اگلا سوال جو یہ ہے کہ استاذہ نے جو مین میڈ تھنگز ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی قدرتوں کے بارے میں فیکٹس جمع کرنے کو کہا تھا. آپ میں سے کسی نے یہ کام کیا؟ مثلاً کسی چیز کے بارے میں آپ نے کوئی ریسرچ کی تو اگر کرنا چاہیں تو بتائیں, شیئر کریں. افشاں اسد آپ بتائیں گی کچھ آپ نے ریسرچ کی استاذہ نے کہا تھا, یا اسماء ادریس, کوئی بھی جس کا مائک آن کر کے وہ بتانا چاہے بتائے, میں پوچھتی ہوں ان سے. بہت سے ہاتھ کھڑے ہیں. جی منظر ڈار آپ بتانا چاہیں گی؟ اچھا جناب کوئی ہاتھ نہیں, کوئی مائک نہیں کھول رہا آپ نے, میرا خیال ہے کسی نے بھی پھر نہیں کیا. اگر کیا ہے تو بتائیے. ندا آپ شیئر کریں گی؟ آپ مجھ سے کچھ ریسرچز اپنی شیئر کر رہی تھی. ندا موسیٰ کچھ آپ نے کی تھی ریسرچ, آپ شیئر کر رہے تھے, آپ باقی ساتھیوں سے بھی شیئر کریں. جی بالکل باجی, میں نے بلو ویل کے اوپر سرچ کیا تھا اور اس کے بارے میں نے جو چیزیں جمع کی وہ یہ کہ میں نے گوگل پر ہی سرچ کیا تھا. آپ کی آواز کم آ رہی ہے ندا, ذرا قریب کر کے بات کریں. اچھا میں کہہ رہی ہوں میں نے گوگل پر ہی سرچ کیا تھا اور کچھ ویڈیوز بھی یوٹیوب پہ دیکھی تھی اور بہت ہی فیسنیٹنگ ہے بلو ویل کے بارے میں. جو انفارمیشن میں نے جمع کی وہ یہ کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا اور عظیم جانور ہے, یعنی اس سے بڑا اور کوئی جانور اب تک جو ہے وہ ایجاد نہیں ہوا یا اس کو ڈسکور نہیں کیا گیا. پھر کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی لمبائی جو ہے وہ 100 فٹ ہوتی ہے اور ہم ایک انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 6 فٹ ہو سکتا ہے, لیکن اس مچھلی کی لمبائی جو ہے وہ 100 فٹ ہوتی ہے. ایک ایوریج بلو ویل کی جو ہے وہ لمبائی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ویل جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کی ہیں. جو بلو ویل ہے یہ سب سے بڑی ویل ہے اور اسی طرح اس کی جو عمر ہوتی ہے وہ 80 سے 90 سال کی زندگی اس کی ہوتی ہے. اور اس کی جو زبان ہوتی ہے اس کا وزن جو ہے وہ ایک ہاتھی کے جتنا ہوتا ہے. مطلب کین یو امیجن کہ ہاتھی کے جتنا کسی کا صرف زبان کا جو اس کا وزن ہے. اور پھر اسی طرح اس کے جو دل کا سائز ہے وہ ایک جیسے واکس ویگن کار جو ہوتی ہے اس کے جو دل کا سائز ہے وہ واکس ویگن کار جتنا ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ استاذہ نے بھی کہا تھا کہ یہ روزانہ 4 ٹن پرونز, اچھا اس میں پرونز نہیں ہے بلکہ یہ خاص قسم کا ایک پرون نما ایک کرسٹیشین ہوتا ہے, ایک قسم کا یہ پرون ہی کہہ لیجیے, لیکن اس کو کرل کہا جاتا ہے. تو یہ روزانہ 4 ٹن کرل کھاتی ہے. اور اسی طرح جس طرح پرندے جب سردیاں آتی ہیں تو وہ گرم علاقوں کی طرف مائیگریٹ کرتے ہیں, تو ویل مچھلی جو ہوتی ہے یعنی یہ بھی جو ہے وہ سردیوں میں پولر ریجنز سے مائیگریٹ کرتی ہیں ایکویٹوریل ریجنز کی طرف جہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے, اور وہاں جا کے یہ سمندر میں پناہ لیتی ہے. اور جب مطلب سردی ختم ہو رہی ہوتی ہے تو یہ واپس ان سرد علاقوں کی طرف چلی جاتی ہے. پھر اسی طرح ویلز جو ہیں وہ آپس میں کمیونیکیٹ بھی کرتی ہیں اور ایک خاص قسم کا ساؤنڈ ہوتا ہے جو کہ یہ پروڈیوس کرتی ہیں اپنے یعنی اپنے سفر کے دوران. اور یہ جو ہیں وہ پیئرز میں بھی ٹریول کرتی ہیں, یعنی 2 مچھلیاں اکٹھی بھی ہوتی ہیں اور اکیلی بھی جو ہے وہ مائیگریشن کا سفر طے کرتی ہیں. کس نے سکھایا ان کو یہ خاص ساؤنڈ نکالنا اور اس سے سمت کا تعین کرنا, اور نیویگیشن میں ان کی ویلز کی ساؤنڈ سے لوگ یعنی فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے. بالکل. اور پھر اسی طرح باجی 2-3 پوائنٹس اور بھی ہیں, وہ یہ کہ 2 سے 3 سال میں ان کے ہاں ولادت ہوتی ہے اور 10 سال کی عمر میں یہ ان کا بچہ جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے اور وہ میٹنگ کے قابل ہو جاتا ہے. اور اسی طرح ویل کا بچہ جو ہے وہ پیدائش کے وقت 23 فیٹ لمبا ہوتا ہے اور یہ اپنی ماں کا دودھ جو ہے وہ 6 ماہ تک پیتا ہے. تو ویل مچھلی جو ہے وہ ویسے بھی ایک میمل ہے اور میملز کے اندر یہ خاص خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں. تو یہ اس میں بھی ایک بڑی میں نے اچھی ویڈیو دیکھی کہ وہ کس طرح اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں. تو وہ بچہ جو ہے وہ مسلسل اپنی ماں کے سائٹ پہ چلتا ہی رہتا ہے اور وہ بہت ہی خوبصورت ویڈیوز تھیں اور وہ ضرور آپ سب لوگ دیکھیں.
میں یعنی آخر میں یہ سوچ رہی تھی یعنی وہ کسی جگہ رک کر بیٹھ کر اس کو دوپٹہ اوڑھ کر کچھ نہیں پلاتی ہیں، ان کے ساتھ ہی موو کرتا ہے. واہ سبحان جی. اللہ. اور اس میں باجی میں یہ سوچ رہی تھی کہ جہاں ہم اللہ کی قدرت پر جو ہے وہ ہمارے الفاظ نکلتے ہیں کہ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہی سب کچھ جانوروں کے لیے بھی بنایا ہے، اور بہت کچھ اور بھی ہے جو کہ فقہ القلوب ہمارے لیے ان دروازوں کو کھول رہے کہ ہم اس پر پونڈر کریں. ایک اور چیز جو میں ساتھ ساتھ سوچ رہی تھی وہ یہ کہ ہم یہ فائدہ جو ہمیں ہو رہا ہے اس کتاب کو پڑھنے کا، یہ ہم اپنے حد تک نہ رکھیں، اور اس کو اگر ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو یہ فیکٹس ہم ضرور بچوں کے ساتھ شیئر کریں. ہم بہت دفعہ مائیں یہ سوچتے ہیں کہ ہم بچوں کو کیا ایکٹیویٹیز کرائیں، تو آئی تھنک جو فقہ القلوب کوئی ماں پڑھ رہی ہے نا یا کوئی ٹیچر پڑھ رہا ہے نا، تو وہ تو ایسے چیزیں ایکسپلور کر سکتے ہیں اور ایسی چیزوں کو ڈسکور کر سکتے ہیں کہ چلیں آئیں آج بلو ویل کے اوپر ہم ریسرچ کرتے ہیں. اور ایک اور چیز باجی میں نے غور کی وہ یہ کہ یہ جتنی بھی انفارمیشن جو میں نے پڑھی، یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو کہ مسلمان نہیں ہیں، اور انہوں نے یہ ساری ویڈیوز بنائی ہیں اور انہوں نے یہ ساری انفارمیشنز ڈالی ہیں، اور ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. میں یہ سوچ رہی تھی کہ مسلمان اپنا یہ حصہ اس کام میں حصہ کب ڈالیں گے؟ تو جب ہم اپنے یہ بچوں بڑا کے المیہ ہے، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا یہ بہت المیہ ہے. دیکھیں ہمیں یہ پڑھ کے کیا پتہ چل رہا ہے کہ صرف اسلام بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے اور دعائیں مانگنے کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو کائنات سے ایکسپلور کروا رہے ہیں نا چیزیں. الحمدللہ کتنی آیات قرآن میں آ رہی ہیں، آگے پانی پہ بھی بات آئے گی. لیکن افسوس ہے، المیہ ہے ہمارا کہ ہم ریسرچ کا دروازہ ہم نے بالکل بند کیا ہے. مجھے ابھی ریسنٹلی کوئی بتا رہا تھا کہ کسی ان کی بیٹی کا علاج کسی ڈاکٹر نے کیا ہے. ہی از دا اونلی ون ان دا ورلڈ جو اس بیماری کا علاج کرتا ہے، اینڈ ہی از اے جیو. اور وہ 2 مہینے 3 مہینے جا کر وہ اپنے ملک میں فری سارے سروس دیتا ہے اور دنیا میں بھی کرتا ہے. بہت کاسٹلی علاج ہے. اور اس نے 25 سال ایک ایسی ڈیوائس بنانے میں لگائے جس کو کہ وہ دنیا میں واحد وہ آپریٹ کرتے ہیں. لوگوں نے اپنی زندگیاں کسی کاز کے لیے لگائی نا. تو ہم کہتے ہیں ہم نے آخرت حاصل کرنی ہے، لیکن آخرت حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں قرآن میں کیا ہے کہ لوگوں کے لیے ہم فائدہ مند بنیں، ایسا علم حاصل کریں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اور سب کام اللہ کی خاطر کریں تو آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا. بہت اہم پوائنٹ ندا آپ نے اٹھایا، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. وقت کم ہے، آگے چلتے ہیں. میں تھوڑا سا آج ریسرچ کا کام دوں گی باقی ساتھیوں کو بھی. اچھا جناب، یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے جزاک اللہ خیر کثیرا نے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں آگے ایک بات کی ہے کہ ایک قوت المخلوقات میں سے جس کا ذکر اللہ نے کیا اور کہا کہ انسان اس سے بے نیاز ہو ہی نہیں سکتا، غنی ہو ہی نہیں سکتا. وہ کون سی قوت ہے؟ عربی میں اس کا نام بتائیے ذرا، اور یا وہ فریز کو پڑھیے آپ میں سے جو پڑھنا چاہے. شہناز میں محمد آپ بتائیں گی وہ پڑھ کر کے وہ کون سی قوت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں کر رہے ہیں کہ انسان اس سے بے نیاز ہو ہی نہیں سکتا. جی اللہ تعالیٰ یہاں ہوا کا ذکر کر رہے ہیں. فہاد الہوا اللطیف الذی خلقہ اللہ والذی لا یستغنی عنہ الانسان جعلہ اللہ بقدرتی. یہیں پہ یہ بات ہوگی، بالکل درست آپ نے بتایا. بارک اللہ فی علمک. اب میرا نیکسٹ سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، آپ میں سے کوئی بتائے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان اس سے غنی ہو ہی نہیں سکتا ہوا سے؟ کیوں؟ سہر شنصاری آپ بتائیں گی کیوں بے نیاز نہیں ہو سکتا؟ رابعہ نادر آپ کا مائک کون ہے، آپ بتائیے. جی میم، کیونکہ ہم سانس لیتے ہیں اس سے، اور جتنے بھی جو پلانٹس وغیرہ ہیں وہ اسی کی، ان کو بھی اس کی بہت زیادہ ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم تو آکسیجن لیتے ہی اس میں سے ہیں، تو اس لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے انسان کے لیے، اور اس سے بے نیاز ہو ہی نہیں سکتا. اگر مین میڈ آکسیجن دیکھیں تو وہ بالکل ٹیمپرری ہیلپ کرتی ہے، تو آپ میں سے اور جب وہ اتارتے ہیں تو کسی میں کوئی اگر پیشنٹس ہوں ان کو آپ نے خرید کر آکسیجن دلائی ہو تو آپ کو لگ پڑے گا. میرے دونوں پیرنٹس جو ہیں مدر اینڈ فادر وہ اس وقت بیڈ پہ ہیں، اور ان کو آرٹیفیشل آکسیجن ہم کے سلنڈرز دیتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کتنا ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے ان کے اوپر جتنے لوگ ہیں، اور اس میں کتنا احتیاط کرنی پڑتی ہے. میں جب دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں یار ابھی میں نے تو بچپن سے لے کے آج تک اتنا بے دریغ ہوا کا استعمال کیا ہے،
اور پرواہ ہی نہیں کی. اور اب جب اس کو پرچیز کرنا پڑتا ہے اور اس کا احتیاط کرنی پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے ہوا کیا نعمت ہے. اچھا جناب، اب آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ ریسرچ کریں کہ ہوا کی انسان کو ہوا کی کس کس کو ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے، کیوں ضرورت ہے. ابھی دیکھیں آپ ندا نے کتنے ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے آپ نے ریسرچ کو آپ سے ڈسکس کیا ہے نا. تو ایک جملہ نہیں، آپ ہوا کے بارے میں سرچ کریں کہ انسانی نیڈ کی کیا انسان کو اس کی نیڈ ہے، اس میں کیا کیا اسپیکٹ آپ ڈھونڈ کے لاتے ہیں. اور اگر آپ شیئر کر سکیں اپنے گروپ میں اپنے انچارجز کے ساتھ تو کیجیے، ہم اسے دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن ود ریفرنس کیجیے گا. نیکسٹ آتے ہیں جی سوال. ہم نیکسٹ ہمارا سوال جو یہ ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات کی گئی کہ یہی ہوا، سرکش ہوا کچھ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی اور کچھ کے لیے نجات کا باعث رہی، وہ حفاظت میں رہے اس سے. تو وہ کون تھے کہ جن کے ساتھ ایسے ہوا کہ سرکش ہوئی اور جن کے ساتھ نجات کا باعث رہی؟ اسماء ادریس آپ بتائیے عربک میں پڑھ کے. جعل اللہ بقدرتہ قوۃ مدمرۃ عاتیہ وریحا شدیدۃ عقیمہ ارسلها اللہ وسلطها على قوم عاد لما كفروا باللہ وكذبوا رسولہ. ٹھیک ہے، یہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، لیکن میرا سوال یہ تھا کہ کن کے لیے وہ جو وفی عاد ارسلنا علیہم الريح العقیم. اسما رکے میرا سوال سنیے. میرا سوال یہ تھا کہ سرکش ہوا کن کے لیے نقصان کا ثابت ہوئی اور کن کے لیے نجات کا باعث بن رہی، وہ حفاظت میں رہی. یہ بات کہیں بتائی ہوئی ہے، وہ بتائیں. جی باجی یہ تھا نا کہ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الريح العقیم کے عاد کے لیے یہ ہوا جو تھی بھیجی گئی تھی وہ بات. ٹھیک ہے، لیکن میرا تو کمپیریزن میں سوال تھا. آگے دیکھیں، لقد دمرت اعداء اللہ، یہ اس کا جواب کہ اللہ کے جو دشمن. ٹھیک ہے اوکے باجی. ہاں یہاں کے میں سمجھے آپ پارٹیکولرلی ایک قوم کی بات کر رہی ہیں. پڑھیے. میں نے اصل میں کمپیریزن میں پوچھا تھا نا کہ کن کے لیے فائدے کی رہی اور کن کے لیے نقصان دہ ہوئی، تو دونوں کا کمپیریزن. تو یہ جو ہے ہاں ٹھیک ہے. لقد دمرت اعداء اللہ وحفظت اولیاءہ وذالک فی ان واحد بامر واحد فی مکان واحد. یعنی کہ اللہ کے دشمنوں کے لیے تو یہ تھی ہوا برباد کرنے والی، اور اللہ نے حفاظت کی اسی ہوا سے اپنے دوستوں کی، اپنے فرما برداروں کی. اس میں ایک جملہ ایک لفظ ٹھیک کیجیے گا، اعداء اللہ اور وذالک آن واحد. ٹھیک ہے، آن واحد. جزاک اللہ خیر. اچھا جناب، ایک اور قوت نیکسٹ پوچھتے ہیں. ایک اور قوت ہے مخلوقات، قوت المخلوقات میں، جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ انسان اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتا. وہ کون سی قوت ہے؟ چیٹ میں بتا سکتے ہیں آپ. آگے بات ہوئی ہے اس کی کہ وہ کون سی قوت ہے جس سے انسان بے نیاز نہیں رہ سکتا. دیکھتے ہیں جناب آپ کیا آنسرز لکھ رہے ہیں چیٹ میں. جی واٹر، ماء، الماء، پانی کی قوت. ٹھیک ہے. اب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ انسان اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتا. تو اب آپ نے دوسرا آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ یہ کہ آپ نے آگے آ رہا ہے نا کہ اس سے انسان بے نیاز نہیں رہ سکتا. تو اب آپ نے پانی کے بارے میں ریسرچ کرنی ہے کہ پانی کی جو قوت ہے انسان کی کیا نیڈ ہے. صرف کیا انسان کی نیڈ ہے؟ انسان کی بات ہے یہاں پر. چلیں انسان کی نیڈ کے بارے میں سارا ریسرچ کریں کہ پانی کی کیا اہمیت ہے انسانی زندگی میں، اور پھر دیکھیں کہ اس سے آپ کے دماغ میں کیا کیا نئے نئے دروازے اللہ کی دروازے کھلتے ہیں علم کے، اور اس سے اللہ کی کیا آپ کو محبت اور پہچان حاصل ہوتی ہے. نیکسٹ سوال میرا آپ سے یہ ہے، اس کو چیٹ میں پوچھتے ہیں ہم. ایک سورت ہے، اس سورت کی ایک آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا. بلکہ اس سے پہلے ہے کہ ہم اس سے پہلے یہ بات اس آیت میں ہے کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا. یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے. تو جناب بتائیے کہ کون سی سورت کی کون سی آیت ہے؟ سورۃ الانبیاء. ٹھیک ہے، یہاں تک تو آپ بالکل درست پہنچ گئے. آیت نمبر بتا سکتے ہیں آپ میں سے کوئی؟ گڈ. سلمہ خرم نے بالکل درست لکھا. باقی ساتھیوں نے نام لکھا تھا، انہوں نے
नाम के साथ आयत नंबर भी बता दी, सूरत अल-अंबिया आयत 30। बारकल्लाह फीकुम। अच्छा जनाब, अब आप ये देखिए, इसको जब आप पढ़ते हैं तो आपको क्या ख्याल आता है कि ईमान लाने के लिए, क्योंकि इसके आखिर में आता है कि क्या ये लोग फिर भी ईमान नहीं लाते, तो इस आयत में ईमान लाने के लिए कायनात की तरफ रहनुमाई की गई है। देखो ना जरा आसमान जमीन की तरफ, देखो ना पानी की तरफ। इसमें ईमान लाने के लिए सिर्फ पुरानी आयत नहीं बताई गई, कौनी आयत बताई गई है। तो इसलिए रब ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो जब हम कहते हैं कि इल्म में इजाफा फरमा, तो दीन का इल्म तो है ही, लेकिन कायनात का और दुनिया का भी ऐसा इल्म अता फरमा जिससे मैं तेरी पहचान हासिल कर सकूं। इसकी दुआ मांगा करें, और अपने बच्चों के लिए भी उनके दिल में भी ये ख्याल जरूर डालें। अच्छा जनाब, आप देखें कि यहाँ आज के इसमें कितनी कौमों की बात आई है। चैट में लिखे, वक्त कम है इसलिए मैं चाहती हूँ ज्यादा साथी शरीक हो। सुबह से साथियों ने आज सुनाया है ना, इसलिए हम बाकी साथियों को भी साथ ले लेते हैं। कितनी 1 2 3 कितनी कौमों का जिक्र है? नंबर लिखिए जी। 3। गुड। कौम नू, कौम आद और कौम फिरौन। गुड, ठीक है। अब ये बताइए कि इन तीनों को हवा और पानी कुछ के लिए निजात का बाइस रहे और कुछ के लिए अजाब का बाइस हुए। इसमें जो अम्र वाहिद व मकान वाहिद व वक्त वाहिद, 3 जगह ये बात आई है, ठीक है, और एक जगह बल्कि इनमें से 2 बातें अल्फाज आए हैं। तो इससे क्या सीखा आपने? कुछ आप बताना चाहेंगे? इसमें कोई आपके ज़हन में सारा कुछ पढ़कर ख्याल आया? कौन बताना चाहेगा आप में से? सना जवाब कहिए। जी बाजी, जिस तरह हम कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, कुन फयकून वली अल्लाह की सिफ्त के लिए, जब अल्लाह ताला एक लम्हे से भी पहले जब कुन कह देंगे तो वो उन कौमों पर जिनको बचाना था अल्लाह ने बचा लिया, पानी को में उनके लिए रास्ता बना दिया, और जिनको तबाह करना था उसमें गर्क कर दिया। तो ये जो अल्लाह की एक सिफ्त है ना कि वो जब चाहेंगे वो काम बस हो जाएगा, एक कुन कहने के। ठीक, गुड। पेज 65 पर मैं चाहूंगी आप में से कोई पढ़े इसकी अरबिक और तर्जुमा करे, जो ये है ना, वाइजा फतह अल्लाहु हादिहिल मियाहु, ये वाला जो सेंटेंस आ रहा है, कौन पढ़ेगा? आप शासद, आप पढ़ेंगी? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो पढ़िए। व इज़ा फतहुल्लाहु हाज़िहिल मियाह व फजरतिल कल उयून फमन ज़ा यरदहा व मन ज़ा युकाविमुहा यरिदुहा फमन ज़ा यरिदुहा व मन ज़ा युकाविमुहा व मन ज़ा यंजू मिनहा। तर्जुमा कर सकती हैं आप? जी, जब खोल दे अल्लाह इस पानी को और वो फाड़ दे इससे चश्मे, तो कौन इनमें कौन है जो मंजा यरिदुहा, तो कौन है जो इनमें गिरेगा और कौन है जो इसका मुकाबला करेगा और कौन है जो वो इससे निजात पा सकता है। बारकल्लाह फीक, माशाल्लाह। और जब अल्लाह ने ये पानी खोल दिया और उससे चश्मे जारी कर दिए, तो कौन इसमें गिरेगा और कौन इसका मुकाबला करेगा और कौन इससे निजात हासिल करेगा। याद करें, कोई वक्त कभी ऐसा हुआ कि आप में से कोई किसी शदीद तूफान, बारिश या कोई ऐसी चीज में गिर गया हो और उसे अल्लाह याद आ गया और अल्लाह ने उसको बचा लिया? हुआ किसी के साथ कभी ऐसा? सोचें, जरूर किसी के साथ कभी ना कभी कोई ऐसा वाकया हो जाता है ना। कोई शेयर करेगा? रफा शकील, आप शेयर करना चाहती हैं? आपको माइक है आपके पास। नहीं, शेयर यही है कि जैसे स्विमिंग की क्लासेस होती हैं, जैसे हम लोग ये जो पूल में स्विमिंग करते हैं, और अगर किसी को ना आती हो, एक दफा मैं क्लास ले रही थी अपनी और मैं जरा सा पानी में अंदर चली गई थी, तो जो हालत हुई थी मेरी, तो मतलब इतने से पानी को देख के हमारी जान निकल जाती है, जबकि हमें ना आता हो कुछ। तो अल्लाह ताला का मैं ये सोचती हूँ, अल्लाह बाकी ये मतलब ये ऐसी चीज है पानी के, अगर आपको ना आती हो स्विमिंग, अल्लाह ताला की बस कुदरत है ये सब चीजें। या आग है, उससे कैसे बचेंगे हम? डुबो दे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे कहूंगी कि ये है ना, आगे अल्लाह ताला ने बात की है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
یہ اسی پیج 65 پہ آپ دیکھیے، اگر یہ فَأَنْجَى اللَّهُ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَأَغْرَقَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمَهُ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَأَمْرٍ وَاحِدٍ. اس کو پڑھ کر آپ کو کیا خیال آتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا ایک پانی سے، ایک حکم سے؟ کیا سمجھ میں آتا ہے، کیا فیل ہوتا ہے اس کو پڑھ کر؟ کوئی بتائے اپنی سے. ارم عائشہ آپ کہیے. جی السلام علیکم. اس سے پڑھ کے سب سے پہلے جو فیل آئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کا یقین جو تھا وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی نجات دلانے میں کامیاب ہوا تھا، کہ وہ اپنا سب کچھ ترک کر کے انہوں نے اللہ پہ اپنا یقین قائم کیا، تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے یقین کی بھی لاج رکھی. اور سب سے بڑی بات، انہوں نے اپنے جو ان کے طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرح سے ان کو گائیڈ کر رہے تھے وہ مکمل طور پہ انہیں فالو کیے جا رہے تھے وداؤٹ اینی کوسچن اور کوئری. سو اس سے یہی پتہ چلا کہ جب آپ نے بھروسہ کرنا ہے تو مکمل کرنا ہے، پھر اس میں بے یقینی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. اصل میں اس میں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے دیکھیں ایک چیز سیکھنے کی جو وہ یہ ہے نا کہ ایک ہی پانی ہے، ایک ہی حکم ہے، دونوں کے ساتھ مختلف معاملہ ہوا ہے. پانی کو پھاڑنے کا حکم دیا اللہ نے اور وہ پھٹا، ایک کے لیے نجات کا باعث بنا، ایک کے لیے غرق کرنے کا باعث بنا. تو کیا خرابی پانی میں تھی؟ کیا ہم کہتے ہیں نا خرابی حالات میں ہے، خرابی زمانے میں ہے، خرابی چیز میں ہے، خرابی میرے ساتھ فلاں کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہے. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے خرابی کس میں تھی؟ قوم کے عقائد میں تھی نا، اللہ کے ساتھ ان کے معاملات میں تھی. بہت سے معاملات جب انسان کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں نا تو اس کو بعض اوقات اس کے اپنے گناہوں اور اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر اس کو کسی چیز میں مبتلا کر دیتا ہے. تو یہ بات سمجھنے کی یہاں ہے کہ چیزوں میں خرابی نہیں ہوتی، زمانے میں خرابی نہیں ہوتی، معاملات اور اللہ کے ساتھ معاملے میں خرابی ہوتی ہے تو انسان پر آزمائشیں آتی ہیں. اور اگر انسان رجوع کر لے تو پھر اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ درگزر کر کے اس کو پار لگا دیتا ہے. اور اگر وہ ایمان کی حالت میں رہے تو اس کو ایمان کو بڑھاتا رہتا ہے اور اس کو منزل تک پہنچا دیتا ہے. اور جو سرکشی پہ قائم رہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ جا کے ڈبوتا ہے کہ ان کا پھر نام و نشان مٹ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک بات جو اور ہمیں ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو اور ہماری ایمان پر نسلیں قائم رہیں اور ہماری ایمان پر ہماری نسلوں میں ایمان باقی رہے. ایک سوال میں آپ کے لیے اور یہاں پہ چھوڑتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جو یہ یعنی اس سے میں آپ سوچیں اس کے اوپر کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر آ رہا ہے نا، اس میں آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک عصا جو ہے وہ مارا تھا اور ان کا عصا جو تھا وہ ایک بار تو وہ عصا جو تھا وہ اس نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کئی کام لیے ہیں. پرانی آیت کے حوالے سے دیکھیے یہاں جو آ رہا ہے 2 ایسے کام لیے جو بالکل اپوزٹ تھے. تو ان کاموں میں اللہ کی قدرت کا کیا نمونہ تھا، اس کو سوچئے گا. اس کو نیکسٹ ٹائم ہم ڈسکس کریں گے. دیکھیے گا یہاں جو آ رہا ہے نا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ایک یہ تھا. اور وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. 2 آیات یہاں پہ آ رہی ہیں نا، ان کو غور کیجیے گا کہ ان دونوں کاموں میں اللہ کی قدرت کا کیا نمونہ تھا. اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس پر ہم نیکسٹ ٹائم یہیں سے بات شروع کر کے ڈسکس کر کے آگے چلیں گے. 2 ہوم ورک ریسرچ کے میں نے پہلے آپ کو دیے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.